السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر 3 سٹارٹ کریں گے جو بینک کے نام سے ہے۔ اس میں ہم سارا بینک کو دیکھیں گے، بینکنگ سسٹم کو دیکھیں گے، بینکنگ کی اقسام کو دیکھیں گے کہ بینکس کی کیا اقسام ہوتی ہیں، اور پھر جو آپ کا مرکزی بینک کو فردر ہم دیکھیں گے، عام کمرشل بینکس کے فرائض دیکھیں گے۔ تو ڈیٹیل میں ہم اس میں بینک کو ہم اس چیپٹر میں ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم دیکھیں تو بینک شروع میں کیا ہے۔ بینک اگر دیکھا جائے تو ارتقائی اعتبار سے بینک مختلف جو معیشت دان ہیں ان کے مطابق بینک ایک اطالوی زبان کا لفظ بینکس، بنکو، بینک سے ماخوذ ہے۔ بعد میں انگریزی زبان میں اس کو بینک کا نام دے دیا گیا، یہ بینک کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ جب شروع میں بینک نہیں تھے تو لوگ بچتیں تو کرتے تھے، تو لوگ جو بھی بچتیں کرتے تھے اور ان کی جو قیمتی اشیاء کی صورت میں سونا چاندی خرید کر رکھا ہوتا، وہ سوداگروں، مہاجنوں یا سناروں کے پاس بطور امانت رکھوا دیتے تھے۔ اور پھر قدیم زمانے میں جو سوداگر تھے، مہاجن ہوا کرتے تھے یا سنارے، وہ معاشرے کے معزز اور امانت دار انسان کہلاتے تھے۔ اس وجہ سے یہ سمجھے جاتے تھے، تو لوگ اس لیے ان پر اعتماد کرتے تھے اور اپنی منی اپنے پاس رکھنے کے بجائے وہ ان لوگوں کے پاس رکھواتے تھے، اور پھر وہ ضرورت جب بھی پڑتی تھی تو وہ ان سے اپنا روپیہ واپس لے لیتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ جب مہاجروں نے، سناروں نے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنی منی اپنے پاس ہمارے پاس رکھواتے ہیں تو کافی شاذ و ناز ہی، مطلب بہت زیادہ بار بار نہیں لینے آتے، کافی عرصہ وہ بیکار پڑی رہتی ہے منی، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس منی کو استعمال میں لایا جائے۔ تو پھر انہوں نے اس جو رقم ہے یا جو ان کے پاس سونا چاندی ایسٹ موجود ہوتا تھا اس کو قرض پر دینا شروع کیا، کہ کچھ ضرورت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض لینا چاہتے ہیں، تو ایک طرف پھر انہوں نے سود پر لوگوں کو قرض دینا شروع کیے، تاکہ جو سود کی صورت میں جو ادائیگی ہے وہ ان کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ جو امانت رکھوانے والا شخص آئے تو اس کو فوری طور پر پے کر سکیں۔ تو اس طرح سے امانت داروں کی جو ہے ایک قسم کا یہ سسٹم جو ہے وہ چلنا شروع ہوا۔ پھر اب آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ اس نے بینکنگ کے سسٹم کی شکل اختیار کر لی اور ایک سسٹمیٹک شکل میں آ گیا۔ تو اب بینک بھی یہی کام سر انجام دیتے ہیں، اور ہم اگر دیکھیں تو بینک ایک ایسا مالیاتی ادارہ ہوتا ہے جو لوگوں کی بچائی ہوئی رقومات کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، زر محفوظ کی حیثیت سے، اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو قرض بھی دیتا ہے، اور یعنی کہ بینک زر کا کاروبار کرتا ہے، زر کے لین دین کا کاروبار کرتا ہے، لوگوں کی امانتیں وصول کرتا ہے اور پھر ضرورت مندوں کو قرضے بھی جاری کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ زر کا کاروبار جنم لیتا ہے۔ تو پروفیسر کراؤتھر کے اکارڈنگ بینک کو ڈیفائن کیا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بینک قرضوں کا کاروبار کرتا ہے، عوام سے امانتیں وصول کرتا ہے، ضرورت مندوں کو قرض فراہم کرتا ہے۔ چونکہ بینکوں کی جاری کردہ رسیدیں عوام بغیر حیل و حجت یا عذر کے وصول کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اب بینکوں کی رسیدیں کیا ہیں؟ بینکوں کی رسیدوں سے مراد بینکوں کے جاری کردہ چیکس ہیں، ان کے ڈرافٹس ہیں، ان کی ہنڈیاں ہیں، تو اور بانڈس وغیرہ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جو بینک نے جاری کرتا ہے وہ اس کو لوگ بطور زر استعمال کرتے ہیں، لہٰذا جو بینک ہیں وہ پھر زر کی تخلیق بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک موجودہ دور میں اگر دیکھے جائے تو بینک سوداگروں کی طرح مستقبل ادائیگیوں کے لیے تحریری اجازت ناموں کی صورت میں ڈرافٹ، مہاجنوں کی طرح قرضے فراہم کرتے ہیں، اور سناروں کی طرح رسیدیں بھی جاری کر کے اعتبار زر کی تخلیق کرتے ہیں۔ پھر اگر دیکھیں پروفیسر اسٹینلے کے اکارڈنگ کیا ہے، پروفیسر اسٹینلے کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ دور میں جو تجارتی بینک ہے وہ منافع کمانے والے عوامل کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایک طرف عوام سے اور امانتیں وصول کرتے ہیں، دوسری طرف قرضہ دینے کے لیے انہی امانتوں کو استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں تو بینک کے فرائض سامنے آتے ہیں کہ بینک کا کام کیا ہے۔ پہلا یہ کہ بینک بچائی ہوئی رقومات کو
اپنے پاس حفاظت کی صورت میں رکھتے ہیں، حفاظت میں رکھتے ہیں۔ پھر بینک قرضے جاری کرتے ہیں، پھر ان قرضوں کے اوپر جو جاری کر کے وہ منافع بھی وصول کرتے ہیں، اور پھر بینکوں کی رسیدیں چونکہ لوگ یا بینکوں کے جاری کردہ چیکس، ہنڈیاں، ڈرافٹ لوگ بلا حل و حجت استعمال کرتے ہیں، آپس میں لین دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، زر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، تو پھر بینک زر کی تخلیق بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਂ ਕੂੰ ਉੱਠੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਫਿਰੇ ਜਾ